وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے۔ ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ ملینز آف دم ڈیسیمیٹڈ، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی۔ اس حدیث نے ایک دم میرے لیے امت مسلمہ کے ماضی حال اور مستقبل کو سمجھنا ممکن بنا دیا، اور اس سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا امکان مجھے نظر آیا۔ چنانچہ سن 74 کے رمضان مبارک میں میں نے ایک مقالہ لکھا حالت اعتکاف میں، وہ پھر بعد میں میثاق میں شائع ہوا، پھر کتابی شکل میں، کتابچے کی شکل میں شائع ہوا، انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا۔ آج میں اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل گفتگو کا آغاز کروں، یہ نقطہ واضح ہو جانا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اعتبارات سے مشابہت کا ذکر کیا ہے، موجودہ امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کے لیے تو بنی اسرائیل کے لیے یہ اصطلاح ہی بہت عجیب سی محسوس ہو رہی ہوگی، سابقہ امت مسلمہ۔ تو یہ اصل میں ہماری ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ورنہ جیسے کہ غالب نے کہا تھا کہ ریختہ کے ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو ایسے ہم ہی واحد امت مسلمہ نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت رہی ہے بنی اسرائیل۔ وہ حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ہم حضرت محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ انہیں تورات دی گئی تھی، ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ اہل ایمان جس طرح قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی تورات اور انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس بات پر ایمان کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو گئی۔ پھر ذہن میں رکھیے اس امت میں 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سے نبیوں کے صحیفے، اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے عہد نامہ قدیم، کتنے انبیاء کے صحیفے اس میں شامل ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ 2 مرتبہ تو صرف سورہ بقرہ میں میں نے ہی انہی الفاظ میں آیت وارد ہوئی ہے، 6 رکوع کے شروع میں اور 15ویں رکوع کے شروع میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر جب سے یہ ایک امت کی شکل میں آئے، اس سے پہلے وہ ایک قوم تھے بنی اسرائیل، 12 قبیلے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلے، قوم تھے وہ، امت نہیں تھے۔ امت تب بنے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ اس وقت سے لے کر 1400 برس ایسے گزرے ہیں اس امت میں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ یہ جو چین ہے مسلسل انبیاء کی، آغاز بھی 2 رسولوں سے ہوا، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اختتام بھی 2 پر ہوا، عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام، اور دونوں کے درمیان سمجھیے کہ ڈور بندھی ہوئی ہے کہ اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کی سیاست، ان کے انتظامی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے، جیسے ہی کوئی نبی فوت ہوتا تھا کوئی اور نبی اس کا خلیفہ بن جاتا تھا، جیسے حضرت داؤد، حضرت سلیمان۔ یہ 2 مثالیں تو ہر انسان کو معلوم ہیں۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی،
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے گا۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے، اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی۔ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، سیغفر لنا، ہم تو اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ جہنم کی چھوئے ہی نہیں، چھوئے گی تو گنتی کے چند دن۔ پھر دین کے اندر تفریق، کچھ احکام ماننے کچھ نہ ماننے، جس کا میں حوالہ اس سے پہلے دے چکا ہوں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ دین کے ظاہر کے اوپر ہی اپنی ساری توجہ جو ہے مرکوز کر دینا، باطنی اس کی حقیقت اور باطنی روح سے صرف نظر کر لینا، ظاہری چیزوں میں بال کی کھال اتارنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کفر کے فتوے لگا دینا، جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہ جاتے اور سموچے اونٹ نکل جاتے، رفع یدین پر تو ہو رہا ہے، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، اور سودی کاروبار میں بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہت توجہ طلب ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ اصل میں ان آیات میں سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ایک آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اس اعتبار سے تمہارے اندر بھی گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی، تاکہ جن کو بھی اللہ توفیق دے وہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دوسرا، اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے تھے، ایک ہے ان کی اپنی اعتقادی اور عملی گمراہیاں، ایک ہے جو حالات ان پر واقع ہوئے تھے، وہی حالات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واقع ہوں گے، اور اس ضمن میں جو آپ نے تشبیہ دی ہے اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت پر مبنی تمثیل یا تشبیہ ممکن نہیں۔ جیسے ایک جوتی کے 2 جوتے، ایک جوڑے کے 2 جوتے، اگر آپ ان کو زمین پر رکھا ہوا دیکھیں گے تو فرق نظر آئے گا، ایک کا پنجہ یوں ہے ایک کا پنجہ یوں ہے، فرق ہے۔ ان کے تلوے ملا دیجئے تو بال برابر فرق نہیں ہے۔ تو ویسے تو ظاہر بات ہے ان دونوں امتوں کی تاریخ میں 2000 سال کا فصل ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تو ایگزیکٹلی تو وہ حالات نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کہ اگر آپ تھرو دی لائنز ریڈ کر سکتے ہو بین السطور، تو واقعہ یہ کہ بالکل کاربن کاپی ہے، جو کچھ ان پر بیتا وہی ہم پر بیتا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی حدیث کی روح سے، اور پھر یہ آیات جو آج تلاوت بھی کی گئی، جن کی قرات کی گئی، جن کا ترجمہ آپ کو جناب منظور شیخ صاحب نے بھی سنا دیا، میں بھی کچھ ترجمہ کروں گا، ان آیات پر جب میں نے غور کیا، اس حدیث کی روح سے ان چند آیات میں جو خزانہ تھا، صندوق تھا، اس کا اسے کھولا، تو جو بات سامنے آئی ہے وہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات جو میں چاہتا ہوں کہ واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع ہے امت کا ماضی حال اور مستقبل، اسلام کا ماضی حال اور مستقبل یہ دوسرا موضوع ہے، ان دونوں کو ایک شے نہ سمجھیے۔ اسلام کا عروج حضور کے اور خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، اور خلافت راشدہ کے اختتام کے ساتھ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ وہ زوال تقریباً 1400 برس تک مسلسل 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 جاری رہا۔ ہاں اب وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر اس کا ایک عروج ہوگا، لیکن امت کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ امت ایک مرتبہ اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیشگی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فی الکتاب، اپنی کتاب میں، تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔
اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے. اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا اصل میں، یہ تو خبر تھی صرف، یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے. اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اب امپلائڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے، بہت فوجی قوت کے حامل تھے. فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے. وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا، جس سے واضح ہو گیا وعدہ عذاب کا تھا. ظاہر بات ہے کہ اس پہلے زوال سے یا پہلے سرکشی سے، اس سے قبل یقیناً کوئی دور اچھا تھا جس کے بعد یہ زوال آیا ہے. وہ دور ہے جو ان کی خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تقریباً 100 برس. یہ بعد میں تفصیل سے ذرا میں عرض کروں گا، اس لیے کہ ہمیں سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ جو ہے اس کا بھی خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اس لیے کہ مستقبل میں اصل جو پیچ پڑنے والا ہے، جیسے پتنگوں کا پیچ پڑتا ہے، وہ انہی 2 امتوں کے مابین ہے بنیادی طور پر. اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے دونوں کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے. پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر. وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں کے ساتھ، اموال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہاری تعداد تو وہ پہلے دور عروج کے مقابلے میں بھی زیادہ ہو گئی. ان احسنتم، اگر تم نے کوئی بھلائی کمائی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے لیے کمائی. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم نے برائی کمائی، فَلَهَا، وہ بھی تمہارے اپنے نفس کے لیے ہے، اپنی جانوں کے لیے ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پھر دیکھیے وہ الفاظ یہاں محذوف مانیے. بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے اور ایسے بندوں کو تم پر چڑھا لائے جو بڑے جنگجو تھے، بڑی قوت رکھنے والے تھے. تو یہاں اب اس کے بعد پڑھیے لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے حلیے بگاڑ دیں، تمہارے چہرے بدل ڈالے. یہ تو لفظی ترجمہ یہی ہونا چاہیے، لیکن بامحاورہ کیا ہوگا؟ تمہارا حلیہ بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو مسجد میں، بیت المقدس کی مسجد میں جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. پہلی مرتبہ کے ذکر میں اس کا بیان نہیں آیا تھا. یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ مقابل کی چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے تاکہ اختصار سے کام لیا جائے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جیسے وہ داخل ہوئے تھے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور جس چیز پر بھی انہیں اختیار حاصل ہو جائے اسے برباد کر کے رکھ دیں، تباہ کر دیں. یہ ہیں چند آیات جن میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے، ان میں تو 3 ادوار کا ذکر ہے، لیکن ایک دور جو ہے ان کا امپلائڈ ہے کہ پہلے دور عذاب یا دور زوال سے پہلے ان کا ایک سنہری دور بھی تھا. اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ ذہن میں جما لیں. 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کو تورات ملی، تو 1400 قبل مسیح سے بنی اسرائیل ایک امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ شروع ہوئی. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب تورات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھے فلسطین کی طرف، اور آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اور جنگ کرو، جو لوگ یہاں ہیں انہیں یہاں سے نکالو، مشرکین ہیں، نہایت گمراہ قومیں یہاں آباد ہیں، یہاں سے نکالو، تاکہ یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد ابراہیم رہتے تھے، یہ سرزمین جہاں تمہارے جد امجد اسحاق رہتے تھے، حضرت یعقوب رہتے تھے، اور جہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے تھے، تم دوبارہ وہ زمین حاصل کر لو. لیکن انہوں نے جنگ سے صاف انکار کر دیا. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ جاؤ، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم جا کے جنگ کرو، وہ تو بڑے
بڑے قوی الجثہ لوگ ہیں، بڑے خوخار لوگ ہیں، ہم ان سے جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ پر اس قدر شدید بیزاری طاری ہوئی، آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان پر اور اپنے بھائی ہارون کی جان پر۔ اور یہ پوری قوم انکار کیے بیٹھی ہے۔ 6 لاکھ میں سے صرف 2 افراد نکلے تھے، یوشع ابن نون جو بعد میں جانشین ہوئے حضرت موسیٰ کے اور نبی تھے، جوشوا کہتے ہیں بائبل میں انہیں، اور کالب بن یفنہ، یہ دو رسول، 2 ان کے یہ امتی، 4 آدمی، ظاہر بات ہے کہ وہ کیسے جنگ کرتے۔ تو حضرت موسیٰ کی دعا تھی کہ رب انی لا املک نفسی الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، تو اے اللہ اب ہمارے اور ان فاسقوں کے درمیان علیحدگی کر دے، میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان ناہنجاروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، رہنا تو ہوگا تمہیں انہی کے ساتھ، البتہ انہیں ہم یہ سزا دے رہے ہیں کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس اب ان پر حرام ہو گئی، اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے پھریں گے، یتیہون فی الارض، اسی سے اس سینا کے صحرا کو صحرائے تیر کہا جاتا ہے، یتیہون فی الارض۔ اسی 40 سال کے دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً پوری نسل جو مصر سے نکل کر آئی تھی وہ فوت ہو گئی۔ اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی صحرا میں، جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے نہیں تھی، صحرا کی وسعتوں میں پیدا ہوئے، جیسے کہ اقبال کہتا ہے فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ شہری لوگوں کے اندر تو طرح طرح کی کمزوریاں آ جاتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی، بڑے بڑے شہر ان کے اندر جو بھی خرابیاں آتی ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحرا میں جو نسل پیدا ہوئی اب 40 سالوں میں اور وہ جوان ہو گئی، اس نے پھر جوشوا یعنی حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جہاد کیا، قتال کیا، جیریکو، اریحا اس کا نام تھا، آج کل آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات میں، وہ اسرائیل میں اور جو فلسطین کے شہروں میں جیریکو ایک مشہور شہر ہے، سب سے پہلے وہ فتح کیا، اس کے بعد پورا فلسطین فتح کر لیا۔ غلطی یہ کی کہ کوئی ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی۔ اب 12 ریاستیں ہوں گی تو آپس میں کھٹ پٹ بھی ہوگی، اختلافات بھی ہوں گے، جیسے ہمارے دور زوال میں ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت کا جو کنٹرول تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا، تو اب ہر جگہ پر راجے ہیں، مہاراجے ہیں، نواب ہیں، لوکل لوگ کھڑے ہو گئے اور ان پر کوئی کنٹرول اب مرکز کا نہیں رہا۔ پھر وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، یہ آپس میں لڑتے بھی تھے، اور جو قریب کے مشرک قبائل تھے ان سے ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی لیتے تھے، ان سے شادیاں بھی کی، ان سے خلا ملا بھی رکھا، مشرکانہ اوہام بھی پیدا ہو گئے، غلط رسومات بھی انہوں نے اپنے ان مشرک ہمسایوں سے سیکھ لی۔ تو پھر ان پر ایک سزا مسلط ہوئی، اور جو آس پاس کے مشرک قبائل تھے انہوں نے انہیں فتح کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا۔ 300 برس اس کیفیت میں گزرے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کا حال یہ ہو گیا کہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹوں کو روک لیا گیا غلام بنانے کے لیے، تو پھر انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ آپ معین کر دیں، سپہ سالار معین کر دیں کہ ہم اس کی قیادت میں قتال کریں۔ وہ واقعہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد، پھر حضرت سلیمان، یہ 100 برس ہیں جن میں ان کو کہنا چاہیے کہ ان کا پہلا سنہری دور، جسے میں کہہ رہا ہوں ان کی خلافت راشدہ، یعنی فرق نوٹ کیجئے، ہماری خلافت راشدہ دور نبوت سے متصل ہے، کوئی فصل نہیں ہے اس کے مابین، لیکن ان کی خلافت راشدہ میں 300 برس کا فصل ہے۔ دور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 300 سے بھی تقریباً 350 40 برس وہ بھی شمار کر لیجئے جو صحرائے تیہ میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ بہرحال یہ 100 سال ان کے بڑے شاندار تھے، حضرت داؤد کی حکومت، اور حضرت سلیمان کی حکومت تو اس اعتبار سے پوری انسانی تاریخ میں یونیک ہے کہ ہوا پر بھی انہیں کنٹرول دے دیا گیا، جنات ان کے تسلط میں آ گئے، اور پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی ان کو سکھا دی گئیں۔ اس قسم کی حکومت تو اللہ نے کسی اور کو کبھی دی ہی نہیں، لیکن پھر اب ان کا دور زوال شروع ہوا۔ حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں کے درمیان سلطنت تقسیم ہو گئی، شمالی اسرائیل چھوٹی تھی اور بڑی یہودا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان میں سوال آیا اخلاقی، مذہبی، اعتقادی، عملی، دنیا پرستی، دولت پرستی،
مشرکانہ اوہام، غلط رسوم، اس کے نتیجے میں پھر اللہ کے عذاب کا پہلا کوڑا جو ہے، بڑا کوڑا، وہ پڑا، اور وہ 2 حصوں میں آیا، نوٹ کر لیجئے۔ پہلے اشوریوں نے، سیریا کے رہنے والے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی سلطنت اسرائیل کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہوا ہے تقریباً 700 قبل مسیح۔ خلافت راشدہ ان کی ہے 1000 قبل مسیح سے لے کے 900 قبل مسیح تک، تو گویا کہ اس کے 200 برس کے بعد سلطنت اسرائیل ختم۔ سلطنت یہودا رہی، لیکن اس میں بھی وہ زوال جاری رہا۔ تو تقریباً 125 سال کے بعد پھر نیبوکڈنیزر کا جو حملہ آیا ہے، کنگ آف بیبیلونیا، دی کیلڈین ایمپرر، یہ علاقہ کلدانیہ کہلاتا ہے، اور یہی تو حضرت ابراہیم کا مولد ہے، جہاں ان کی ولادت ہوئی ہے، شہر ار، وہ اسی عراق میں ہے۔ عراق کا پرانا نام جو ہے وہ بیبیلونیا ہے، بابل۔ نیبوکڈنیزر نے جو حملہ کیا ہے، 6 لاکھ یہودی اپنی جگہ پر قتل کیے، اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا، بھیڑ و بکریوں کی طرح، جیسے ریوڑ ہانک کے لے جائے جاتے ہیں، لے جائے گئے 6 لاکھ بیبیلونیا لے گیا، وہاں انہیں قید کے اندر رکھا۔ یہ ان کا پہلا بہت ہی بڑا جو ہے اللہ کے عذاب کا دور تھا۔ اس میں اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی ایک انسان وہاں زندہ باقی نہیں رہنے دیا، اور حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد کو اس نے مسمار کر دیا، اور اس میں 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی۔ قرآن میں جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ وہ جب آئے، انہوں نے دیکھا یہ یروشلم کا یہ حال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وہ الفاظ کہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ شہر جو اس طرح مر گیا، ختم ہو گیا، ایک متنفس زندہ نہیں، 2 اینٹیں سلامت نہیں، اللہ کیسے اس شہر کو دوبارہ آباد کرے گا؟ تو اللہ نے فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال کے لیے موت طاری کر دی۔ وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں اس میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس کے 100 برس کے بعد تقریباً اب تاریخ نے ایک اور کروٹ لی۔ یہ فلسطین کے مشرق میں عراق، عراق کے مشرق میں ایران۔ ایران میں ایک زبردست شہنشاہ جو ہے وہ سامنے آیا، کیخورس یا سائرس، جسے ذوالقرنین بھی کہتے، 2 سینگوں والا، اس لیے کہ اس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی تھی، پارس اور مادہ، ان دونوں کو جوڑ کر ایک سلطنت بنائی، عظیم ایرانی سلطنت، جس کا 2500 سالہ جشن منایا تھا وہ جو شہنشاہ ایران تھا، جو خواب دیکھ رہا تھا اسی اپنے دور کو واپس لانے کا۔ سائرس جو ہے اس نے حملہ کیا بیبیلونیا پر اور ان کی حکومت ختم کی۔ نیبوکڈنیزر کے جو بھی وہاں اس وقت وارث تھے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی کہ اب تم جاؤ، جا سکتے ہو، جا کر اپنا معبد بھی دوبارہ تعمیر کر سکتے ہو۔ اس نے مدد بھی کی، اس کے جانشینوں نے بھی مدد کی، ساز و سامان بھی جاؤ بناؤ، اور اپنی سلطنت میں دوبارہ آباد ہو جاؤ۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی مدد، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ریپینٹ ریپینٹ ریپینٹ، اصلاح کرو اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی۔ اور یہ دعوت مفید ہوئی، اور ایک رینائسنس ہو گیا، احیاء ہو گیا بنی اسرائیل کے اندر، مذہبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے ایک احیاء ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی مدد کی، ان کو مال بھی دیے، ان کو اولاد بھی دی، ان کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی، اور اب پھر ایک 100 سالہ ان کا دور آیا ہے جو بہت عظمت کا ہے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا۔ اس کو کہتے ہیں تاریخ میں مکابی امپائر۔ زمینی رقبے کے اعتبار سے یہ حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑی تھی، اگرچہ میں ذکر کر چکا ہوں حضرت سلیمان کی حکومت کا کچھ اور ہی معاملہ تھا، وہ تو کسی اور کا ہوا ہی نہیں، لیکن زمینی رقبہ مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر وہی زوال، پھر اسی طریقے سے مشرکانہ اوہام عقائد کے اندر گھس گئے، بدعات، رسومات نئی سے نئی، اپنے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے چیزیں سیکھ سیکھ کر اپنے اندر داخل کرنا، دنیا پرستی، شہوت پرستی، پھر ان کے اوپر عذاب کے کوڑے برسے۔ یہ ہے وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ مکابی سلطنت کے دور میں وہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی حضرت سلیمان کی دوبارہ تعمیر کر دی گئی تھی، اسے وہ کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے۔ پہلے گریکس آئے، الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ سیلیوکس،
ان کی حکومت ان پر قائم رہی، انہوں نے روندا پاؤں تلے ان کو. پھر رومنز آ گئے، رومنز نے فتح کیا علاقہ. انہوں نے اس طرح کا نظام قائم کیا، براہ راست حکومت اپنی نہیں رکھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا تھا انگریز کے دور میں، راجواڑے اور نوابوں کا علاقہ. نواب بیٹھے ہوئے لیکن اوپر ریزیڈنٹ ایک بیٹھا ہوا ہے، اصل پالیسی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اصل میں تو انگریز کی حکومت تھی لیکن دکھاوے کے لیے راجا مہاراجا اور نواب تھے. اس طرح وہ یہودی حکومت انہوں نے قائم رکھی وہاں، لیکن اصل طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی. تو کچھ یہودی بار بار بغاوتیں کرتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے ہم خلاصی حاصل کریں اور ان کو دبایا بھی جاتا رہا. اسی دور میں حضرت مسیح کی ولادت ہوئی، اسی دور میں پھر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی، اسی دور میں پھر ان کے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، فقہاء تھے، مفتی حضرات تھے، انہوں نے حضرت مسیح کو کافر اور مرتد واجب القتل قرار دیا اور اپنے بچ پڑتے انہیں سولی پر چڑھوا کے دم لیا. اگرچہ اللہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل مختلف ہے، انہیں سولی پر چڑھنے ہی نہیں دیا. ولیکن شبہ لہم، ایک اور شخص کی شباہت بنا دی گئی حضرت عیسیٰ کی سی، اور وہ ہے جو سولی چڑھا اور گرفتار ہوا. اور انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی سورس نہیں تھی، ہمارے کسی مفسر نے، کسی محدث نے حضور سے بھی نقل نہیں کیا، لہذا ہمیں یہ تو معلوم تھا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے، وہ قتل نہیں ہوئے. ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن کیسے شبہ کیا، کس کو مشابہ بنایا، کون سولی چڑھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ تو پوپ کی لائبریری سے نکلی ہے انجیل برنباس، ایونجیلیم برنابے، اس نے واضح کیا ہے کہ جس حواری نے دھوکہ دیا تھا یا غداری کی تھی، اسی کی شکل اللہ نے حضرت عیسیٰ کی سی بنا دی. اور حضرت عیسیٰ کو جب وہ سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو جس کوٹھڑی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، باغ کے اندر وہ پوش تھے، اس کی چھت پھٹی، 4 فرشتے نازل ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی. وہ پکڑا گیا اور وہ سولی چڑھا، واللہ عالم. لیکن یہ قرین قیاس ہے بہت. بہرحال اس کے بعد بھی ان کا زوال باقی رہا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو تو رد کر دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، حضرت مریم پر تہمت لگائی، بہتان عظیمہ قرآن کہتا ہے، مریم پر بہتان عظیم. اس کے بعد سن 70 عیسوی میں، یعنی حضرت مسیح کے رفع سماوی کے تقریباً 40 برس بعد، پھر ان زیلوٹس نے، یہ جو بار بار بغاوت کرتے تھے یہودیوں میں سے، انہیں زیلوٹس کہا جاتا ہے، بڑے جوشیلے لوگ، انہوں نے ایک بڑی بغاوت کی. تو ایک جو جرنیل تھا رومن، ٹائٹس، تیتوس کہتے ہیں اسے عربی میں، تیتوس، توئے واو سین، ٹائٹس، اس نے پھر جو کرش کیا ہے اس ریبیلین کو، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا. سیکنڈ ٹیمپل اگین ریز ٹو دی گراؤنڈ، کوئی اس کی ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی، سوائے وہ ایک دیوار اس کی جو ہے باقی رہ گئی ہے، جسے یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہاں جاتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور روتے ہیں اور تورات پڑھتے ہیں، صرف وہ رہ گیا، باقی کچھ نہیں رہا. اور انہیں حکم دے دیا نکل جاؤ یہاں سے، فلسطین سے دفع ہو جاؤ، جہاں سینگ سمائے چلے جاؤ. یورپ میں چلے گئے، ایشیا کے ممالک میں چلے گئے، افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، ایران میں آ گئے، ترکی میں آ گئے، وغیرہ وغیرہ. یہاں سے ان کا ڈایاسپورا شروع ہوا کہ یہ اپنے وطن سے باہر نکال دیے گئے. ڈایاسپورا، دور انتشار. یہ دور انتشار ان کا جاری رہا تقریباً 1900 برس تک یا 1850 برس تک. اس کے بعد ان کے اندر زائنسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی جو سیکولر تھی، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیشتر بینکرز تھے. انہوں نے زائنزم کی تحریک کو منظم کیا. 1897 میں انہوں نے پروٹوکولز آف دی ورلڈ زائنزم وہ پاس کیے، اور اس کے بعد انہوں نے لابینگ جو کی ہے برطانیہ کی حکومت سے، تو اس سے بالفور ڈکلریشن لے لیا 1917 میں، جسے انہیں واپس آ کر فلسطین میں آباد ہونے کا حق مل گیا. اس کے بعد 1948 میں ان کی ریاست امریکہ نے قائم کرا دی، UNO کے تھرو اسرائیل قائم ہو گئی. 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھا لی، اور جو 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تھا اس میں یروشلم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. مشرقی حصہ مسلمانوں کے پاس رہے گا، فلسطینیوں کے پاس، مغربی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس رہے گا. اور مشرقی حصے ہی میں وہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں کبھی ہوتا تھا ان کا معبد، وہ اسے چونکہ ٹیمپل کہتے ہیں اس لیے ٹیمپل ماؤنٹ، وہ پہاڑی جس کے اوپر کے وہ ٹیمپل تھا. اور وہاں مسلمانوں کے دور میں وہاں پر مسجد اقصی بن گئی، اور وہاں پر قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے حضور کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا معراج کا، اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بڑا خلیفہ تھا، بڑا بادشاہ تھا، اس نے یہ ڈوم بنائی جو آج آپ کو نظر آتی ہے ٹی وی کے اندر، ڈوم آف دی راک. اب جو ان کا پروگرام ہے وہ میں پھر بعد میں عرض کروں گا مستقبل کے حوالے سے.
لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اسی ڈائسپورا کے دوران، ڈائسپورا تو شروع ہو گیا سن 70 عیسوی میں، اس کے پورے 500 برس بعد ولادت ہوئی ہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی عرصے کے دوران سن 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے عیسائیت قبول کر لی اور پورا جو ہے رومن امپائر عیسائی ہو گئی۔ تو حضور کے زمانے میں یروشلم پر قبضہ تھا عیسائیوں کا، ہیراکلیس ہرقل اس کی حکومت تھی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جب فتح ہوا ہے یروشلم تو عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے۔ وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس وقت میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ خاکہ ذہن میں جمائیے کہ ان کا پہلا عروج حضرت موسیٰ کے 300 برس بعد، 100 برس کا ان کی خلافت راشدہ کا دور، پھر ان کا زوال اسیرینز کے ہاتھوں پٹائی اور نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں پٹائی، اور دی پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان بیبیلونیا۔ پھر ان کو سائرس نے نجات دی، آ کر سیکنڈ ٹیمپل بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ایک رینائسنس ان میں ہو گیا، احیاء مذہب ہو گیا، اخلاق بھی اچھے ہو گئے، توبہ کر لی تو اللہ نے پھر ان پر فضل فرمایا اور مکہ بھی سلطنت قائم ہو گئی۔ پھر زوال آیا، اس کے نتیجے میں پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پسوائے گئے، پٹوائے گئے، پھر رومیوں کے ہاتھوں پٹوائے گئے، پسوائے گئے، اور سن 70 عیسوی سے انہیں نکال دیا گیا۔ ڈائسپورا کا دور ان کا شروع ہو گیا، جو 1917 تک تو جاری رہا، لیکن یہ کہ اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ آنے شروع ہو گئے، آباد ہونے شروع ہو گئے، وہاں پراپرٹیز خریدی بھی، دھاندلی اور دھوس سے بھی لیں، جو ہر طرح سے لیں، اپنے قدم جمائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، 1967 میں اس نے اپنی حدود بڑھائی۔ اب آئیے اس خاکے میں رنگ بھریے امت مسلمہ کی تاریخ کا۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ہماری دور خلافت راشدہ متصل ہے دور نبوت اور رسالت سے۔ میں وہ حدیث آپ کو اس کا پہلا حصہ سنا چکا ہوں، آج بعد میں مجھے اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کو سنانا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ تکون، اے مسلمانوں نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اٹھا لے گا نبوت کو، یعنی مجھے، میرا انتقال ہو جائے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ فتکون ما شاء اللہ تکون، وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا۔ ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا۔ یہاں سے اسلام کا زوال شروع ہو گیا، دور نبوت، دور خلافت راشدہ، مکمل اسلام، کامل اسلام، علی منہاج النبوۃ خلافت، نبوت کے عین نقش قدم پر خلافت، یہ تھا ہمارا جو اصل ہماری معراج تھی امت مسلمہ کی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اسلام کا زوال، جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تھا کہ وہ اجنبی سی شے تھی، کوئی اس کا پہچاننے والا جاننے والا تھا ہی نہیں، پھر گویا کہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، پھر اسلام کا غلبے کا دور آ گیا، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا، سیعود، ان قریب لوٹ جائے گا اسلام حالت غربت میں۔ فطوبی للغرباء، تو مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے غریب اور اجنبی ہونے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ لوگ کہیں یہ دقیانوسی ہیں، یہ ملاٹے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نجف پسند ہیں، فینیٹکس ہیں، جو بھی کہیں سنیں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کے دامن سے چمٹے رہیں۔ فطوبی للغرباء، تو اسلام کا تو میں پہلے بھی بتا چکا، آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے، خلافت راشدہ کے اختتام سے زوال شروع ہوا اور وہ جاری رہا درجہ بدرجہ۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک تمثیل ہے، شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے شہید کہا ہے کہ اسلامی نظام کے گویا کہ 6 منزلہ عمارت ہے۔ پہلی منزل فوراً گر گئی، یعنی حکومت کا شورائی نظام ختم ہو کر خاندانی نظام جو ملوکیت کی بنیاد ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر بھی 5 منزلیں انٹیکٹ رہیں، آخر اس شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قانون تو شریعت ہی کا تھا، یوں سمجھیے کہ اوپر کا دستور بدل گیا تھا، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ وہ منزلیں اور گری، پھر دوسری گری، پھر تیسری گری، پھر ہم پر کولونیلزم کا دور آیا، اب وہ ہمارے قاضی بھی ختم، مفتی بھی ختم، تو اسلام اور سکڑتا چلا گیا۔ بس نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، کچھ شادی بیاہ کے رسومات اپنی مرضی کے مطابق کر لو، سور نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اتنا اسلام رہ گیا۔ تو سکڑتا سکڑتا اسلام جہاں تک آ چکا ہے آج وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے بعد، امت کا عروج جاری رہا۔ یہ پہلا دور عروج 600 برس تک جاری رہا۔
انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس. بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور، ہارون الرشید کا دور، مامون الرشید کا دور، یہ عظیم سلطنت تھی، عظیم مملکت تھی، دنیا کی عظیم ترین اس وقت یہ مملکت کے درجے میں تھی. علوم کا چرچا ہو رہا تھا، فنون کا چرچا ہو رہا تھا، کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں، یونانی سے سائنس اور فلسفے کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی جا رہی ہیں، ہندوستان سے لیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کا قومی اعتبار سے، مسلمانوں کے ایک قوم کے اعتبار سے یہ عروج ہے. دور بنو عباس تقریباً 600 برس کا ہے یا 500 برس کا، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے ہیں. پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زوال عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو، حزب النال بن نال. پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا. اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھیں. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس لینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے، کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں، ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عالم اسلام کا نقشہ وہی تھا جو حضرت عزیر نے جب دیکھا تھا یروشلم کو تو کہا تھا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا. اسی طرح سے عالم اسلام میں کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کوئی احیاء ہو سکے گا. لیکن پھر احیاء ہوا، دوسرا دور آیا، لیکن ایک فرق کے ساتھ. سابقہ امت جو تھی بنی اسرائیل، وہ ایک نسل پر مشتمل تھی، ایک قوم. اس کا احیاء بھی اسی کے اندر ہوا ہے. امت محمد ملٹی نیشنل امت تھی. عرب اس کا نیوکلیس تھے، کوئی شک نہیں، اب بھی نیوکلیس ہیں. لیکن جیسے کہ ایٹم کے مرکز میں تو نیوکلیس ہوتا ہے جس میں پروٹونز ہوتے ہیں، پازیٹو چارج ہوتا ہے، پھر چاروں طرف اس کے الیکٹرانز گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ان امیین کے گرد ایرانی آ گئے، شامی آ گئے، رومی آ گئے، تبتی آ گئے، بربر آ گئے، ہندی آ گئے، ترک آ گئے. یہ سب الیکٹرانز کی طرح ہے. لہذا اب جو احیاء ہوا ہے امت کا، وہ غیر عرب معزول کر دیے گئے. 1258 میں
خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے، اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا، جس پر شیخ سعدی نے کہا تھا آسماں را حق بود گر خوب بارت بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، امیر المومنین مستعصم باللہ کے زوال پر اگر آسمان خون کی بارش کرے تو اسے حق ہے، آسماں را حق بود گر خوب بارت بر زمین، بارش زمین پر آئے خون کی تو وہ حق ہے اسے، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین، خلیفہ مستعصم باللہ امیر المومنین کے اس انجام پر۔ اب نوٹ کیجئے جیسے وہاں پر پھر رینیسنس ہوئی تھی، لیکن میں بتا چکا وہ ہوئی اسی قوم کے اندر، یہاں یہ مجبوری نہیں تھی، ملٹی نیشنل ہے۔ جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا ہے، آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا، اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا۔ اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی۔ اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا۔ That happened in the mid 13th century of Christian era. فال آف بغداد 1298۔ اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آیا۔ اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی، ترکان صفوی ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی، ترکان عثمانی اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے۔ ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا۔ جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم ہوئی۔ یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی، خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی۔ خلافت عثمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، اگرچہ وہ ملوکیت تھی، بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، بنو عباس کا دور بھی ملوکیت کا دور تھا، اور یہ جو خلفائے عثمانی کہلاتے ہیں ترک، یہ بھی ملوکیت کا دور تھا، ملکن اعظم، کٹکھنی ملوکیت۔ یہ دور جو ہے یہ کافی طویل رہا ہے، 400 برس تک تو خلافت بھی رہی، اس کے بعد پھر زوال آیا۔ سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی، زوال آتا ہے، ہر کمال راہ زوال ہے۔ جیسے کہ اسپینگلر ایک فلاسفر آف ہسٹری ہے، اور اس نے کہا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ عام انسانوں کے عروج و زوال کے مشابہ ہے۔ انسان پیدا ہوا، جوان ہوا، طاقت میں آیا، قوت میں آیا، جوش ولولہ، پھر ادھیڑ عمر ہوئی، پھر ڈھیلا پڑا، پھر بوڑھا ہوا، پھر مر گیا۔ قومیں اسی طرح ابھرتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، پورے اپنے شان پر آتی ہیں، جوبن پر آتی ہیں، پھر قومیں ڈھیلی پڑتی ہیں، اور قوموں کے اندر زوال آتا ہے۔ عربوں میں زوال آیا تو اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے حوالے کر دیا۔ اب ایک نقطہ نوٹ کیجئے، یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر جبل الطارق کے ذریعے سے، طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا، پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے۔
لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے. یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد. 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی. حالانکہ جب کہ یہ سیلاب جا رہا تھا تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا HOSSA، وہ ایمان لے آیا. اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا. پورا آئیبیرین پیننسولا ان کے سامنے جو ہے وہ استعمال کر چکے ہیں. وہ اسلام لے آیا، اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا. بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے. بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھیں، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس. ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور. پوپ کی حکومت اتنی شدید تھی، اتنی متشدد تھی، سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام. کسی گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکل آئے گھر جلا دیا جائے گا. مسلمانوں کے ذریعے سے جیسے ہمارے نوجوان جاتے ہیں امریکہ پڑھ کر آتے ہیں، آتے نہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر واپس نہیں آتے. لیکن یہ لوگ آتے تھے، اسپین کے بالکل ساتھ فرانس ہے، اس کے ساتھ جرمنی ہے، اس سے نیچے ملتا ہوا جو ہے اٹلی ہے، ان 3 ملکوں کے نوجوان آتے تھے. یونیورسٹیز آف تولیتلا، یونیورسٹی آف کارڈووا قرطبہ، یونیورسٹی آف گراناڈا غرناطہ، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے. اسی کے تحت، اسی کے اثر کے تحت ریفارمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم شروع ہوا. لیکن بدقسمتی سے اس پوری تحریک میں پوپ کے تشدد اور غلط طرز عمل کے رد عمل کے طور پر مذہب دشمنی آ گئی. چھوڑو مذہب کو، ہٹاؤ ان کو. اور یہودیوں نے اس جلتی آگ پر تیل کا کام کیا، سیکولرزم کا انجیکشن لگایا تاکہ مذہب اور ریاست علیحدہ ہو جائیں. اگر مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق ہے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو یہودی ہیں، مائنیوٹ مائنورٹی ہیں. اگر مذہب علیحدہ، سیاست علیحدہ، ریاست علیحدہ، تو ہم بھی مکمل شہری ہیں، برابر کے حقوق ہیں ہمارے. یہ انہیں سوٹ کرتا تھا. پھر انہوں نے پوپ کا جب تک حکومت تھا تو سود ہر سطح پر ہر نوعیت کا حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی حرام. لیکن انہوں نے عیسائیت کے 2 حصے کیے. جیسے ہمارے ہاں عبداللہ ابن سبا آیا تھا یہودی یمن سے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے مسلمانوں کے اندر الفتنۃ الکبریٰ پیدا کیا. اور اس وقت سے جو ہمارے ہاں شیعہ سنی کی تقسیم ہوئی ہے وہ آج تک ہے. اسی طریقے سے کرسچینٹی کو انہوں نے پھاڑ کر کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے اندر تقسیم کر دیا، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں ان کو آلہ کار بنایا. سب سے پہلا پروٹیسٹنٹ ملک برطانیہ نے پوپ سے اپنا علیحدہ کیا، چرچ آف انگلینڈ علیحدہ قائم کر لیا. اپنا بینک سب سے پہلا قائم کیا، بینک آف انگلینڈ، یہودیوں کا بینک. بہرحال ان طریقے سے ان یہودیوں نے رفتہ 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 یورپ کو اپنے شکنجے میں کس لیا. اب یہ جو رینائسنس ہوا اور احیاء العلوم ہوا اور سائنس کی ترقی ہوئی، نئی نئی ایجاد ہوئی، نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ انسان نے تلاش کی، دریافت کی، فورسز آف نیچر، اور انہیں جو ہے ہارنس کیا، انہیں ایکسپلائٹ کیا، انہیں استعمال کیا، تو ایک پاور پوٹینشل پیدا ہو گیا سینٹرل یورپ کے اندر. اور طاقت تو پھر اپنا نفوذ چاہتی ہے ادھر ادھر. کوئی طاقتور پہلوان ہو تو وہ ادھر بھی جاتا ہے کندھا مارے گا، ادھر بھی کندھا مارے گا، تو وہ تو طاقت کا ظہور وہ چاہتا ہے. لیکن نوٹ کر لیجئے، عالم اسلام کا پہرے دار سلطنت عثمانیہ بہت مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یورپ اور افریقہ جانے کا راستہ بند، کہاں سے جائے؟ دی گریٹ اوٹومان امپائر اسٹینڈنگ ایٹ اے سینٹینل، ایک سنتری کی حیثیت سے کھڑی ہے. خشکی کے راستے جانا ممکن نہیں تھا. لیکن یہ کہ جو ہے اس سیلاب نے سینٹرل جو یورپ سے آیا ہے طاقت کا سیلاب، اس نے پہلے تو صفایا کیا. یہ دوسرا ڈاؤن فال ہمارا شروع ہو رہا ہے. سب سے پہلے صفایا کیا ہسپانیہ کا. 1492 میں فال آف گریناڈا، آخری مسلمان ریاست غرناطہ کی ختم ہو گئی 1492. اس کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر
ہسپانیہ کو پاک کر دیا گیا مسلمانوں سے، یا قتل کر دیے گئے، یا جلا دیے گئے، یا کچھ نے عیسائی بن کر جانیں بچائیں، اور باقی کو جہازوں میں بھر بھر کر لے جا کر نارتھ افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا، جاؤ دفاع۔ یہ ہے زوال ثانی ہمارا، اور اس کے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے۔ ہسپانیہ 800 برس جہاں حکومت کی، مسلمان کا نام و نشان نہ رہا۔ 1492 میں ہوا تھا فال آف گریناڈا، 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا مشرق کا، اوٹومان امپائر کو بائی پاس کر کے افریقہ کے مغربی ساحل کے ساتھ نیچے تک جا کر راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اور پھر وہاں سے مشرق کی طرف جزائر شرق الہند، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان۔ اب یہ کولونیل پاورز اس راستے سے آئی۔ ہندوستان میں فرینچ بھی آئے، انگریز بھی آئے، پورچوگیز بھی آئے، لیکن باقی سب ختم ہو گئے، انگریز باقی رہا۔ مشرق بعید کے اندر ڈچ رہے، اور پھر یہ رفتہ 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 یہ پروسیس ہوتا ہوتا بڑھتا بڑھتا 20ویں صدی کے آغاز میں اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا، جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم، حصے بکھرے، بلکنائزیشن جسے کہتے ہیں۔ بلقان کی ریاستیں یہ سب کیا تھی؟ یہ تو ترکوں کی حکومتیں تھیں۔ یہ جو کوسوو میں اور بوسنیا میں جو مسلمان ہیں، یہ کن کی یادگار ہیں؟ باقیات الصالحات کن کی ہیں؟ اسی دور کی، ترکوں کے دور کی۔ لیکن اب سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ عربوں نے انگریزوں کی مدد کی، کرنل لارنس نے عربوں کو آمادہ کیا بغاوت پر، عربوں نے بغاوت کی، انگریزوں کی مدد کی، اور خود ہندوستان سے ہندوستانی فوج گئے انگریز کے تحت، اور انہوں نے جا کر انگریز کی مدد کی۔ جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا یروشلم، اور جنرل ایلن بی نے جا کر ٹھوکر ماری تھی صلاح الدین ایوبی کی قبر کو، سلاڈین وی آر اگین ہیئر۔ یہ ہمارا زوال جو ہے انتہا کو پہنچ گیا پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ وعدے کیے گئے تھے عربوں سے تمہیں آزادی دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ حصے بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے۔ یہ تمہارا، یہ میرا، یہ اس کا۔ عراق اور مصر ہمارے برطانیہ کے، شام فرانس کا، لیبیا اٹلی کا، پھر الجزائر فرانس کا۔ یہ ساری تقسیم، بندر بانٹ، اس حدیث کا نقشہ سامنے آ گیا جو حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا، یوشک ان تداعی علیکم الامم، مجھے اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آئیے آئیے، یہ نرم کھانا موجود ہے، بہت اچھا نرم گرم، آؤ میں ادھر سے کھاؤں گا تم ادھر سے کھاؤ۔ جیسے دسترخوان پر کھانا چن کر کوئی خاتون خانہ بلاتی ہے، جناب تشریف لائیے، اس طرح قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ صحابہ گھبرا گئے، اب ان قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، حضور کیا یہ اس وجہ سے ہو جائے گا کہ ہم اس زمانے میں بہت قلیل تعداد میں رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، تعداد تو تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ کا غصائن کا غصاء سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ ولکن فیکم وہن، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جس کا نام وہن ہے۔ وہم نہیں، وہم کو جانتے ہیں آپ، سپرسٹیشن یا کچھ اور۔ وہن، واو ہا نون، وہن۔ اب اس مرض کا نام کبھی سنا نہیں تھا، پوچھا من وہن ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، جب دنیا کی محبت تمہارے دلوں پر قبضہ کر لے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ خوش آمدید کہو، یہ نشان مرد مومن بات تو گویا تو مر گایا تبسم بر لب اوست۔ میں تمہیں بتاؤں مرد مومن کی نشانی کیا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی، صورتحال بدل جائے گی، موت سے ڈرو گے، بھاگو گے، فرار کرو گے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں پلا دی جائے گی۔ وہ حال عالم اسلام کا حصے بکھرے کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ میں اسے اسلام کا ماضی قرار دے رہا ہوں۔ 2 عروج 2 زوال، جیسے 2 عروج وہاں تھے 2 زوال تھا۔ وہاں پہلے شمال سے آئے تھے اشوری، یہاں شمال سے آئے کروسیڈرز۔ وہاں مشرق سے آیا تھا نبوکڈنیزر، یہاں مشرق سے آئے تاتاری ہورڈز۔ پھر وہاں دوسرے دور میں وہاں یورپ سے طاقتیں آئیں،
گریکس آئے، رومنز آئے، ہم پر یورپ کی دوسری طاقتیں آئیں، انگریز آئے، فرانسیسی آئے، اسپینیئرز آئے، اٹالینز آئے. یہ تمام طاقتیں ہیں کہ جنہوں نے کالونائز کیا مسلم ورلڈ کو. اب دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں جو مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی. یہ حال کس بلا کا نام ہے یہ معین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے تو ماضی اور ایک لمحے بعد مستقبل. تو حال کیا ہے؟ حال کسے کہیں گے؟ جیسے آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا، نقطہ کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹ جس کی کوئی ڈائمنشن نہ ہو، نہ چوڑائی نہ موٹائی، کچھ نہیں. لائن کسے کہتے ہیں؟ جس کی صرف ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ ہوگی، اس میں کوئی چوڑائی موٹائی نہیں ہوگی. تو یہی معاملہ حال کا ہے. ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک یوں سمجھیے کہ ایک فرضی سی لائن ہے جسے ہم حال کہتے ہیں. لیکن یہاں امت مسلمہ کے معاملے میں پہلی جنگ عظیم پر جبکہ ہمارے زوال کا معاملہ انتہا کو پہنچ گیا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کے دور کو میں حال قرار دے رہا ہوں. تقریباً ایک صدی، ابھی 10 سال کم ہے، جس کو میں امت کا حال قرار دے رہا ہوں. اس حال کے آغاز میں ہمارے حساس قومی شاعروں نے جو مرثیے کہے ہیں، ان میں سب سے نمایاں حالی تھا مولانا حالی، الطاف حسین حالی. ان کی مسدس پڑھیے، اس کے سرنامے پر جو 2 اشعار لکھے ہیں، کس قدر درد ہے، کتنا کرب ہے اس میں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دنیا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یہ مد و جزر میں تو جزر کے بعد مد آتا ہے، ہمارا تو اب جزر ہی جزر ہے، جزر ہی جزر ہے، مد کا کوئی سوال ہی نہیں. بگننگ ود دی فال آف اسپین، 500 برس گن لیجئے، 1492 سے لے کر اور 1920 تک تقریباً سمجھیے یہ ہمارا زوال 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 پٹائی. اب جو یہ ہے حال کا معاملہ، اس کا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، اس میں 2 پروسیس چل رہے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ. جیسے قرآن مجید میں ہے سورہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. چلائے اللہ نے 2 دریا، 2 روئیں چل رہی ہیں سمندر میں، ایک ٹھنڈے پانی کی رو ہے، گرم پانی کی رو ہے، سائیڈ بائی سائیڈ ہیں، انٹرمنگل کرتے نہیں، معلوم ہوتا درمیان میں کوئی انویزیبل پردہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان. اسی طرح ایک پروسیس تو رینائسنس کا ہے جو شروع ہو گیا تھا تقریباً پہلی جنگ عظیم کے کچھ 10 برس کے بعد، اور ایک یہ کہ ہمارا وہ ڈاؤن فال مزید بڑھتا جا رہا ہے، ہم اور گرتے جا رہے ہیں اور پستی میں جا رہے ہیں. یہ دونوں پروسیس ہیں جو ساتھ ساتھ شروع ہوئے. رینائسنس کا پروسیس کیا تھا؟ جیسے جیسے یورپین امپیریلزم کا بستر طے ہونا شروع ہوا مڈل آف دی 20th سینچری میں، ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، انڈونیشیا آزاد ہو گیا، مصریوں نے بھی اٹھا کر برٹشرز کو میڈیٹرینین میں پھینک دیا، الجزائر نے آزادی حاصل کر لی، شام سے فرانسیسی چلے گئے وغیرہ وغیرہ. یہ بستر کولونیل بیڈ یہ رول ہو رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو ایک اپنا ماضی یاد آیا. ہمارا بھی تو ایک نظام تھا نا. پہلا جو ہے رینائسنس کا عمل وہ تو تھا آزادی کی تحریکیں جو پوری دنیا میں چلی. سیو کارنو کی قیادت میں آزادی حاصل کی ہے انڈونیشیا نے، گاندھی اور کانگریس کی قیادت میں آزادی حاصل کی سب کانٹیننٹ نے، محمد علی جناح کی قیادت میں ہندوستان کا ایک حصہ انہوں نے اسلام کے نام پر علیحدہ کرا لیا. تو آزادی کی تحریکیں جو ہیں یہ فرسٹ فیز تھی اس رینائسنس کا، تاکہ آزادی مل گئی. اس کے بعد یہ سیکنڈ فیز آیا. جب آزادی مل گئی تو ہمیں یاد آیا ہمارا بھی تو اپنا ایک نظام ہے نا، ہمارے بھی تو قوانین تھے. فوجداری قانون بھی ہمارا تھا، دیوانی قانون بھی ہمارا تھا، قانون وراثت بھی ہمارا تھا، قانون شہادت بھی ہمارا تھا، فیملی لاز بھی ہمارے تھے. تو ایک ارج پیدا ہوئی کہ اب جب کہ ہم آزاد ہو گئے ہیں اب ہمیں اپنا نظام قائم کرنا چاہیے. لہذا اسلامی نظام کے قیام کے لیے تحریکیں کراپ اپ ہوئی ہیں بیک وقت سائملٹینیسلی مختلف ممالک میں. مخزومی پارٹی آف انڈونیشیا، جماعت اسلامی آف دی انڈین سب کانٹیننٹ، فدائین اسلام ان ایران، الاخوان المسلمون ان ایجپٹ، اور ایجپٹ سے شروع ہو کر
پورے عرب دنیا کے اندر. عباد الرحمان لبنان میں، سعید نورسی ترکی میں، وغیرہ 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 وغیرہ. یہ تحریکیں ابھری ہیں اور ان کے اندر ایک جذبہ ابھرا ہے اپنے ماضی کی بازیافت، اسلام کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا. انڈین سب کانٹیننٹ میں اسی نعرے کو اپنایا مسلم لیگ نے، اور یہ نعرہ تھا جس کی وجہ سے 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت قرار پائی، اور پھر بارگین کرنے کا پورا موقع اسے مل گیا. لیکن صرف پاکستان کی تحریک کے معاملے میں مذہب کو انووک کیا گیا، باقی کہیں نہیں. باقی لوکل نیشنلزم کھڑا ہوا ہے، عرب نیشنلزم، اس کے حوالے سے عربوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں. عرب نیشنلزم آف ناصر اینڈ حافظ الاسد وغیرہ وغیرہ. عرب نیشنلزم، ملے نیشنلزم فار ایسٹ کے اندر. ترکی کا بھی جو حصہ مصطفیٰ کمال نے بچا لیا وہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر. اسلام کی تو جڑیں کھود دی اس نے وہاں. اذان عربی میں نہیں ہو سکتی، نماز عربی میں نہیں ہو سکتی، عورت برقع نہیں لے سکتی، آپ ٹوپی نہیں پہن سکتے، عمامہ نہیں باندھ سکتے، ہیٹ پہننا ہوگا، انگریزی لباس پہننا ہوگا. وہاں تو نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، لیکن ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کم سے کم ریزسٹنس. ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دول یورپ جو ہیں وہ نام و نشان ترکی کا مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ اس قدر شدید ان کے اندر انتقامی جذبہ تھا. یہ قوم ہے جس نے ہمارے اتنے وسیع رقبے پر حکومت کی ہے اتنے طویل عرصے تک. نیئرلی ہول آف ایسٹ یورپ واز انڈر دیم. لیکن یہ کہ بہرحال قومی اعتبار سے مصطفیٰ کمال کا کام بھی ہے کہ اس نے ترکی کو بچایا ہے. تو صحیح ایک ملک. بہرحال اب جو تحریکیں چلیں، پہلی تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں. اس کی سب سے بڑی وجہ سیکنڈ ورلڈ وار تھی. یورپین پاورز اتنی کمزور ہو چکی تھی، اتنی کمزور کہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو ان کے علاقے تھے مقبوضہ، ان پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا. انگریز اس لیے گیا یہاں سے، ہم نے تو نہیں نکالا اسے. کیا آزادی کے لیے ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ کیا کسی ایک انگریز کو بھی مارا؟ وہ تو خیر 1857 میں تو پھر بھی آپ کہہ لیں کہ مار دھاڑ ہوئی، انگریز بھی مارے گئے، انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی مارا. لیکن یہ جو سن 47 میں ہمیں آزادی ملی ہے، اس میں تو نہ ہم نے کسی انگریز کو مارا، نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا. یہ تو وہ جو حالات کا تقاضا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ سن 48 کا فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے پہلے کہ وی شیل لیو انڈیا ان 1948. اس سے بھی ایک سال پہلے وہاں سے نکل گئے. اور دوسرا فیکٹر تھا انٹرنیشنل سین پر امریکہ جو ہے طلوع ہو گیا تھا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا. تو یہ مختلف فیکٹر سے آزادی کی ہماری تحریکیں تو کامیاب ہو گئیں، لیکن نظام اسلامی کے قیام کی کوئی تحریک آج تک کامیاب نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے، بہت بڑی فیلیور ہے. اور یہ ایک بہت بڑا تاریخ کے فلسفے کے اعتبار سے بہت بڑا عقدہ ہے جسے حل کرنا پڑے گا. ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے نزدیک اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ان تحریکوں نے یہ سمجھا کہ جب مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے، عمل کی کمی ہے، لہذا عمل بہتر ہو جائے. They took it for granted. ایمان تو ہے، حالانکہ ایمان نہیں تھا، نہ ہے آج بھی. وہ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے. That's all. کنوکشن والا ایمان کہاں ہے؟ یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اور نظام بدلنے کے لیے، نظام بدلنے کا مطلب ہے انقلاب برپا کرنا. انقلاب برپا کرنے کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے وہ زندہ ایمان ہونا چاہیے. زندہ ایمان، لیونگ فیتھ، برننگ فیتھ. اس کے بغیر یہ کام ممکن نہیں. تو ایمفیسس اسلام پر تو تھا، اسلامی نظام حیات پر تھا، لیکن ایمان پر نہیں تھا. نمبر دو، انہوں نے میتھڈالوجیز جو ہیں وہ جو موجودہ دنیا کی تحریکوں ہیں ان سے اخذ کی، بجائے اس کے کہ میتھڈالوجی اخذ کرتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سیرت سے اخذ کرتے. کیونکہ یہ کام انبیاء میں سے بھی صرف آپ کے ذریعے ہوا ہے. ایک مرتبہ ہوا تاریخ میں کہ ایک پورا نظام قائم ہو گیا. اور اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں کہ حضور کے لیے 3 مرتبہ آیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور کسی اور رسول کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آیا. نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے، نہ حضرت نوح کے لیے علیہم الصلاۃ والسلام. یہ کام حضور نے کیا اور ایک لائف سپین میں کیا، 20-22 برس. 610 میں وحی کا آغاز ہوا، 632 میں انتقال ہو گیا، 22 برس تھے.
اور عرب میں تو جو انقلاب کی تکمیل ہے وہ سن 8 کے اندر ہو گئی تھی جب مکہ فتح ہو گیا. بعد کے دور کو تو آپ کہہ سکتے ہیں موجودہ جو ملٹری ٹرمینالوجی ہے موپنگ اپ آپریشن. بس جہاں جہاں کوئی ریزسٹنس کے پاکٹس رہ گئے تھے ان کو صاف کرنا، ورنہ انقلاب کی تکمیل تو ہو گئی تھی فتح مکہ پر سن 8 ہجری میں. لہذا ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس ماننا چاہیے اس میتھڈالوجی کا. یہ 2 غلطیاں ہوئی ہیں بالعموم ان تحریکوں سے، لیکن بہرحال سبق سیکھ کر آگے چلنا ہے، کوششیں کرنی ہیں. مجھے فیض کی ایک نظم بہت اچھی لگتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے. میں نے بھی اپنی زندگی کے 10 سال جماعت اسلامی میں بسر کیے ہیں، پھر میں وہاں سے مایوس ہو کر نکلا ہوں. تو اسی زمانے میں یہ نظم اس کی آئی تھی. میں حیران ہوں کہ وہ تو اس قسم کی کسی کشاکش میں کسی تحریک میں بالفعل تو کبھی شریک رہا ہی نہیں، وہ تو شاعر تھا ایک. لیکن نظم اس قدر عظیم ہے، یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی، دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو، جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین، ٹرائی اینڈ ٹرائی اگین. بہرحال یہ تحریکیں جو ہے ابھی تک جماعتوں کی شکل میں ہیں، ان کا ایک نقشہ ہے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اور تحریکوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو وہ تحریک 25 30 40 50 سال کے اندر کامیاب ہو جائے تو ہو جاتی ہے، ورنہ اس میں بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. وہ تو جیسا کہ میں نے اسپینگلر کا ویو آپ کو بتایا، یہ فلسفہ تاریخ کا ایک نقطہ نظر ہے. تہذیبیں بھی جوان ہوتی ہیں، قوت پکڑتی ہیں، پھر مر جاتی ہیں. ٹوائنبی نے 20 تہذیبیں شمار کی ہیں کہ پوری تاریخ انسانی کے دوران 20 سویلائزیشنز ابھری ہیں، ان میں سے وہ کہتا ہے 12 ختم ہو چکی ہیں، 8 ہیں اس وقت. اور اسی کو ہنٹنگٹن نے پھر آگے بڑھایا کلیش آف سویلائزیشن کے اندر کہ یہ جو 8 تہذیبیں آج دنیا میں ہیں ان میں سے ایک ہماری مغربی تہذیب ہے. باقی 7 میں سے وہ ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گم ہو جائیں گی، ضم ہو جائیں گی. دے پوز نو تھریٹ، نو چیلنج. صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں کہ جو ذرا لوہے کے چنوں کے مانند ہیں، ان کے چبانا مشکل ہوگا. ایک مسلم سویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا. اس پر پھر اس نے مشورے دیے تھے، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور جو اس طرح کے دانشور ہوتے ہیں ان کے مشوروں پر کس طرح عمل ہوتا ہے امریکہ کے اندر. 2 مشورے دیے، ایک تو چائنا کو اور مسلم ورلڈ کو ایک دوسرے سے دور کرو. چائنا کو ایسٹ ورڈ لکنگ کر دو، ویسٹ ورڈ لکنگ نہ رہے. ویسٹ میں تو عالم اسلام ہے، اگر مشرق کی طرف رخ ہو جائے گا تو پیسیفک، اکراس دی پیسیفک امریکہ بیٹھا ہوا ہے، اور بیچ میں نیچے جو جزیرے ہیں. اسی مشورے کے تحت ایپیک قائم ہوئی، ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن. دوسرا مشورہ دیا مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو شیعہ سنی قتل و غارت ہوئی ہے وہ اصل میں اس پالیسی کا نتیجہ، وہ انڈیجنس نہیں ہے بلکہ اس کے ڈانڈے باہر سے ملتے ہیں. ورنہ شیعہ سنی سائڈ بائی سائڈ رہتے ہیں، کبھی کوئی عوامی فساد تو ہوا ہی نہیں. ہوا شیعہ سنی کا کوئی عوامی فساد کبھی ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا. زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے تو محرم کے دنوں میں کہ تعزیے کا جناب یہ راستہ آپ کا مقرر ہے، آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، بس اس پر ہوتا، وہ بھی ان چند دنوں کے اندر. باقی تو اور کہیں نہیں. سائڈ بائی سائڈ، اوپر نیچے، ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ میں اوپر شیعہ ہے نیچے سنی ہے، یا نیچے شیعہ ہے اوپر سنی ہے، کوئی نہیں. لیکن ہے یہ ایک بہت بڑی ایک پالیسی ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہرحال ہمارا جو اپورڈ جو موومنٹ تھی رینائسنس کی، وہ تو تاحال تو ناکام ہے بالکل. یہ جو کچھ ایران میں ہوا یہ ایک بڑا ہی اچانک ایک فینومینن ہے جو ابھرا ہے، وہ کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں ہے. وہ تو اصل میں ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی اگینسٹ دی شاہ. اس کے لیے نہ کوئی اسلامی تحریک کے لیے کوئی جماعت بنائی گئی، نہ اسلامی انقلاب کے لیے کوئی فکر تیار کیا، کچھ بھی نہیں. ایک جوائنٹ سٹرگل اگینسٹ شاہ جس میں لیفٹسٹ بھی تھے، رائٹسٹ بھی تھے، تودے بھی تھی، خالص کمیونسٹ، مجاہدین خلق بھی تھے جو ویسے مسلمان ذہن کے تھے لیکن کچھ لیفٹ کی طرف ان کا رجحان تھا، لبرلز بھی تھے، مہدی بادرگانی جیسے لوگ، اور علماء بھی تھے، آیت اللہ بھی تھے، سب تھے. عین وقت پر آیت اللہ نے اس کو ہائی جیک کیا ہے، اور اس کے بعد ان کی آپس میں جو ان فائٹنگ ہوئی ہے مجاہدین خلق کی
اور ان علماء کی آپ کو معلوم ہے کتنا خون بہا ہے. یہ بالکل تحریک جو ہے پاکستان کی اینٹی بھٹو تحریک کے پیرالل تھی، ہم عصر تھی، ایک ہی زمانے میں، نوعیت بھی ایک ہی تھی. بھٹو کے خلاف جو لوگ تھے وہ سب جمع ہو گئے. میں نے اسے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں اسے ایک سیاسی تحریک سمجھتا ہوں، نظام مصطفیٰ کی تحریک نہیں مانتا. چاہے اس کی وجہ سے جس مسجد میں 10 سال سے میں جمعے کا خطاب کر رہا تھا مجھے وہ مسجد چھوڑنی پڑی، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ عوامی جذبات اتنے اٹھے ہوئے تھے. پی این اے کی تحریک، اس کا نام رکھ دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک. حال یہ ہے کہ عصر کی نماز جا رہی ہے اور جلوس چلتا جا رہا ہے اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے. نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں اور نظام مصطفیٰ کی تحریک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بھی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی، اینٹی بھٹو موومنٹ. کسی کو کسی وجہ سے دشمنی تھی بھٹو سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی وجہ سے، کسی کو کسی، سب جمع ہو گئے اور سب نے جو ہے ٹانگ کھینچ لی. لیکن ہائی جیک کر کے لے گئی آرمی، سب دیکھتے رہ گئے. وہ سارا حلوہ جو پی این اے نے پکایا تھا وہ ضیاء الحق نے 11 سال کھایا بیٹھ کر آرام سے. اٹ واز ہائی جیک بائی ضیاء الحق، دیٹ واز ہائی جیک بائی علماء. لیکن پیرلل موومنٹس تھی اور شاہ آف ایران اینڈ بھٹو بوتھ مرتے وقت یہ کہہ کر گئے کہ ہمیں امریکہ نے مروایا ہے. ڈیموکریٹک حکومت تھی، ڈیموکریٹس کی حکومت تھی امریکہ میں، انہوں نے سپورٹ کیا ان تحریکوں جو ان کے خلاف چل رہی تھی. بہرحال بھٹو کا تو ایک اور جرم بھی تھا کہ اس نے ایٹم بم بنانے کا اعلان کیا تھا، چاہے ہمیں گھاس کھانا پڑے ہم ایٹم بم بنائیں گے. اور کسنجر نے کہہ دیا تھا ویل میک این ایگزامپل آف یو، باز نہیں آؤ گے اگر تو تمہیں یہ نشان عبرت بنا دیں گے، اور وہ نشان عبرت پھانسی پہ جھلا دیا اس کو. بہرحال اس اعتبار سے ہماری ابھی پیش رفت کچھ نہیں ہو سکی ہے، میننگ فل پیش رفت، بلکہ اس میں جو ایک نئی ڈائمنشن پیدا ہوئی ہے افغانستان فینومینن کے نتیجے میں، جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے. جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب ہی ہے، جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، اس کے فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت نیک ہے، خلوص میں، اس میں انہیں اجر ملے گا. لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت، اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں ختم کریں گے. چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی ہیں، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں ایک مذہب کے علاوہ. مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں دے آر آور اینمی نمبر 1. وی ہیو ٹو کرش دم in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے. اور رشیا کے اندر کون تھے؟ یو ایس ایس آر کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا. مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا. ہمارا کیپٹلسٹک نظام اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے. نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے. تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دم. نمبر 2 ہیں ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء. یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے. ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے. چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے. وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے. یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر کپڑے بدل کر عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ. اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے ٹریڈیشنلسٹ. تیسرے انہوں نے کہا ہے ماڈرنسٹ ہیں، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے.
پاکستان میں ڈاکٹر اقبال صاحب کے بیٹے نے، جاوید اقبال نے کہا شراب حرام نہیں ہے، قرآن میں کہیں حرام نہیں لکھا ہے۔ شراب پی کر مدہوش ہو جانا حرام ہے، شراب پینا فی نفس حرام نہیں ہے۔ ایک اور ان کے ہم نام دانشور ہیں، ٹی وی پر کافی اب آ رہے ہیں، انہوں نے کہا اسلام میں کوئی پردہ نہیں ہے، تو کلچر تھا، وقت کا کلچر تھا عرب کا، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں۔ یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود دی ویسٹرن سویلائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے، اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے۔ لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ، اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور آخری اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس یہ تو کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے۔ باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرتی نظام سمجھتے ہی نہیں، سیکولر ہے۔ لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو، اور یہ جو دو طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جد و جہد کرو۔ یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت کو۔ بہرحال میں نے کہا تھا کہ ایک طرف تو رینائسنس کی تحریک چل رہی ہے، اس کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کر دیا، دوسری طرف ہمارے زوال کا عمل اور گہرا ہوتا چلا گیا۔ اس زوال کے بڑے بڑے لینڈ مارک کیا ہیں؟ 1967 وار میں عربوں کو ایسی ہزیمت ناک شکست ملی ہے، ایسی ہزیمت ناک شکست کہ شرم سے سر جھکائیں قیامت تک، تب بھی وہ داغ نہیں دھویا جا سکتا۔ ہاں مصریوں نے دھو دیا تھا 1973 کی جنگ میں، لیکن اردن، شام اور اسرائیل نے جھپٹا مارا، ادھر سے لیا سینائی پیننسلا، ادھر سے لے لیے گولان ہائٹس، ادھر سے پورا ویسٹ بینک جو اب تک جارڈن کے پاس تھا، اور ایسٹ یروشلم بھی گیا، اب ان کے قبضے میں ہے۔ فرام 1967 یہ عالم عرب کے اعتبار سے یہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا جو حشر ہوا 1971 میں، 2 لخت ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور سخت ہزیمت ناک، عبرتناک ہزیمت جو ہے مسلمانوں کو پاکستان کو اٹھانی پڑی، یہ ایک اور دوسرا لینڈ مارک ہے۔ پھر جو قتل عام ہو رہے ہیں بوسنیا میں، چچنیا میں، پیلسٹائن میں، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی کی شکلیں ہیں۔ تو ڈاؤن فال از آلسو انکریزنگ، گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر۔ لیکن دوسری طرف رینائسنس کی تحریکیں بھی ہیں، اگرچہ مس لیڈ ہیں۔ میں ان ٹیررسٹ حضرات کو، جو میں نے کہا کہ ان کی نیت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، لیکن میں ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس سے سمجھتا ہوں کہ وہ مفید سے زیادہ مضر ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اسلام کا وہ نقصان پہنچ رہا ہے اس سے۔ اور میں انہیں کہتا ہوں مس گائیڈڈ میزائلز، ایک میزائلز ہوتے ہیں گائیڈڈ میزائلز، یہ مس گائیڈڈ میزائلز ہیں۔ یہ ہے آج کی داستان جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آج میں یہ اب مزید شامل کر لیجئے، کیونکہ آج میں نے شروع کیا تھا جنگ عظیم اول کے کچھ 10 سال بعد سے، 1924 میں خلافت جو ایک نومینل ادارہ تھا، برائے نام ایک کہیے کہ ٹوکن ایک مسلمانوں کی اجتماعیت کا، ختم ہوئی۔ اس کے بعد سے پھر ایک رینائسنس کا پروسیس شروع ہوا، آزادی کی تحریکیں، نظام اسلام کے قیام کی تحریکیں، آزادی کی تحریکیں کامیاب ہوئی، وہ زمانے کی جو روح عصر تھی، اسپرٹ آف دی ٹائم کے مطابق تھی، کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ کہ یہ تحریکیں دوسری جو ہے ناکام ہو گئی، اور اب جو ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ لیکن ہمارے خلاف جو اب طاقت ایک ابھر کر آئی ہے، وہ جو اسلام کی بدترین دشمن ہے، یہودی، اب انہیں تمکن حاصل ہو گیا ہے، ان کے شکنجے میں ہے اس وقت عالم عیسائیت، ان کے شکنجے میں ہے۔ اگرچہ اس میں مختلف شیڈز ہیں، کیتھولکس اتنے زیادہ اعلی کار نہیں ہیں ان کے، اگرچہ ویسے شکست مان چکے ہیں۔ پوپ نے یہ فتویٰ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے، جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن، جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ سن 62 میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز، اور اس میں صحیح تاریخ تھی، حضرت عیسیٰ کو کنہوں نے مروایا تھا، ان کے قول کے مطابق، ہمارے نزدیک تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں، جو زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں،
ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ، یہ اصطلاح پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے. ویسپ ایک تو اس بھیڑ کو کہتے ہیں نا جو کاٹ جاتی ہے کہیں اور سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور ویسپ اصل میں مخفف ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان کے دو گڑھ ہیں بڑے بڑے، ایک برطانیہ اور ایک امریکہ، یو ایس اے. ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں ہے. یہ بات پچھلی صدی میں، آج سے تقریباً 100 برس قبل علامہ اقبال جب یورپ گئے تھے 1905 میں اور 1908 تک رہے تھے وہاں، تو ہی کوڈ سی تھرو دی سوسائٹی، یورپین سوسائٹی. وہ خود جو کہتے ہیں نا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو انہوں نے دل وجود کو ان کی نگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. اس وقت کا فرنگ، اس کا امام برطانیہ تھا، آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا تھا. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے. وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا. حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبریا، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبرین، یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. وہ از ناٹ دی سن آف دی سوائل. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر.
یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل، یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وَهُمْ صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے، حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی نہاد اس کی روح سے بھی قائل ہوں۔ اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئیں گے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو کاربن کاپی ثابت ہو گئے، ادھر ایشورینز، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈ نظر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنز، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ۔ یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ، 6 millions of them decimated، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں۔ اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے، اور یہ آئے گی اربوں پر۔ آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم عرب، کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ حضور کی ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں، تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد ہو۔ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام، ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکیں، وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں۔ پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب اس روز کہاں ہوں گے؟
فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائیں گے، بہت بڑی تباہی آنے والی ہے۔ اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں، کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے۔ امریکہ شیرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے، صابرہ اور شتیلہ کا قاتل، درندہ، اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں، کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز دندن آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ کا سل۔ تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے۔ لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہیں۔ نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، ارمگیڈون، بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا۔ یہ یوحنا جان جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جان ہے، ان کے مکاشفات ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، ارمگیڈون۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ between the forces of good and evil before the end of this world۔ آرمیگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے، نمبر 1۔ عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے، آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کر سما جائے۔ ابھی تو اس چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتے، اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائیں، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ ادھر۔ نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے۔ نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے۔ اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شیرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا ہے۔ 4 باتیں گنوائی میں نے، 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے۔ یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے۔ یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ، فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس میں پتا چلا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی۔ وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے یروشلم کے اس 2nd ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو گرجا ہے۔ اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیح آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشن گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دلدر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشن گوئی جو ہے ابھی موجود ہے، دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا۔
اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں. اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا پر. یہ ایجنڈا ہے. کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا؟ اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لیا. 9/11 کس نے کیا اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا. جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا. یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصی کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے. وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا. اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے. اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال. یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا. باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم. ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی. اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے. وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے. مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں. لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہے ہوگا. اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا. خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے. لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے. اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں. اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا تھا. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں. میں اب اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم کمر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ. پھر مل جل کر ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ تعالیٰ توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اس عظیم الشان جلسے کی کثیر تعداد نے آپ کے ساتھ علمی اور ذہنی افق پر مستقبل اور حال اور جو ماضی گزرا اس کا یادگار سفر طے کیا. الحمدللہ. اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے، ایک مصطفیٰ انصاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو ریلیجیس ٹالرنس ان اسلام فار ادر فیتھس. ہاؤ کین وی ریفیوٹ دس ایلیگیشن in the light of the teachings of Holy Quran? ٹالرنس اگر نہ ہوتی اسلام میں دوسرے فیتھس کے لیے تو ہندوستان میں کوئی غیر مسلم بچ جاتا؟ کس قدر لمبے عرصے تک یہاں حکومت کی ہے. ٹالرنس کا سب سے بڑا ثبوت تو ہندوستان ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ کبھی بھی پوری تاریخ میں کسی شخص کو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، پوری اسلامی تاریخ. دوسرا سوال، واٹ از دی ڈفرنس بٹوین دعوت اسلام اینڈ مشنری چرچ؟ پلیز مینشن. دعوت اسلام اینڈ مشنری چرچ. دیکھیے، 2 قسم کی دعوتیں دنیا میں ہوتی ہیں. ایک مشنری ہے، ایک عقیدے کو پھیلانا ہے صرف. ان کے پاس کوئی نظام کا کیا قانونی کوئی نہیں. تو سینٹ پال نے قانونی ختم کر دیا تھا. لہذا کرسچینٹی از اے ریلیجن وچ ہیز نو لا. کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں، بس ایک اخلاقی تعلیم ہے اور کچھ بھی نہیں. تو مشنری جو ہوتی ہیں وہ صرف عقیدہ پھیلاتے ہیں یا عقیدے کے ساتھ عبادات اس کو پھیلاتے ہیں.
اور ریولوشنری دعوت ہوتی ہے کہ جو ایک ریولوشن لانا چاہتی ہے، نظام بدلنا چاہتی ہے. اسلامی دعوت ریولوشنری ہے. جیسے کمیونسٹ صاحبات دعوت تو وہ بھی دیتے تھے، مارکسزم کو پھیلاتے تھے. میں بیان کر چکا ہوں جہاد کے مختلف مراحل میں. اگر لوگ مارکسزم کے قائل نہ ہوتے، پھر وہ مل جل کر ایک کمیونسٹ پارٹی نہ بنتے، تو ریولوشن کیسے آتا؟ تو ایک ہے مشنری سٹائل آف دعوت اور ایک ہے ریولوشنری ٹائپ آف دعوت. تو اسلام کی دعوت جو ہے وہ حقیقت میں ریولوشنری اورینٹیشن والی ہے. سید اسد صاحب وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو یو واٹ آر دی میجر اسٹیپس ٹو بی ٹیکن فار دی بیٹر فیوچر آف امت مسلمہ؟ ڈو وی نیڈ اینی لیڈر فار دیٹ؟ میں شاید اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ حالات نہیں بدلیں گے، بلکہ شاید شدید سے شدید تر ہوتے جائیں گے جب تک کہ ہم عالم اسلام میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دعوت نہ دے سکیں. یہ کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. دیکھ لو، اس میں کوئی ریپریشن نہیں ہے. دیکھ لو یہاں ایکویلٹی ہے، مساوات ہے. دیکھ لو یہاں پر سوشل سیکیورٹی ہے. کسی شخص کی بنیادی ضروریات، ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی کفالت اسٹیٹ کے ذمہ ہے. یہ سیکیورٹی جو آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل سیکیورٹی، اسکینڈینیوین کنٹریز کی بہت بڑی ہے. اس سب سے پہلے مکمل ترین سوشل سیکیورٹی تو خلافت راشدہ میں قائم کی گئی تھی. بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ طے ہو گئے. اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ دورہ کر رہے تھے کسی پروونشل صدر مقام کا، وہاں دیکھا ایک بوڑھا یہودی بازار میں بھیک مانگ رہا. آپ نے کہا گورنر سے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جوان ہوتا تو تم اس سے جزیہ لیتے، اور یہ بوڑھا ہے تو تم نے چھوڑ دیا بازار میں اس کو کہ بھیک مانگے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. یہ نظام تھا جو دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نظام جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تاکہ اللہ کو صحیح ریپرزینٹ کر سکے، اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کر سکے نوع انسانی کے سامنے، اس وقت تک یہ سزا جو ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہونا تو دور رہا، کمی بھی نہیں آئے گی اس میں. فضل محمود سرکاری ملازم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈڈ ہٹلر کل جیوز انڈسکریمنیٹلی when a large number of them were innocent and believed in the oneness and the supremacy of Almighty God? Does our Islam justify the same? اصل میں ہٹلر نے محسوس کیا تھا کہ انہوں نے ہمیں شکنجے میں لے لیا ہے. ان کے جو فائنینشل جو ٹینٹیکلز ہیں بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے دے آر کنٹرولنگ اس، دے آر کنٹرولنگ اوور ڈیسٹینی. اس لیے اس نے ان کو اریڈیکیٹ کیا ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کمیونٹی کو اس طرح ختم کر دیا جائے، بلکہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوتے ہیں. ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہوتی ہے اسلامی ریاست خلافت کی. اس لیے انہیں ذمہ کہتے ہیں. ذمہ کا مطلب کیا؟ ذمہ دار ہے حکومت ان کی حفاظت کی، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کی، ان کے پرسنل لا کی آزادی کی، ان کی مذہبی آزادی کی پوری ذمہ داری لیتی ہے ریاست. زبیر حسن صاحب سروس کرتے ہیں. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھایا تھا، مگر عیسائی دشمن مسلمانوں کے بنے. کیا مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ بات عیسائیوں کو یاد نہیں دلانی چاہیے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ دشمن تو تمہارے یہودی ہیں، ہم نہیں. کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ جب یہودیوں نے اس طور سے ان کو اپنے شکنجے میں کس لیا ہے، اب آپ کا کہنا ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا. میں نے ایک تقریر کی تھی اور کتابچہ میں لکھا تھا ٹو کرسچنز ود لو، کہ بھئی حضرت مسیح کے بارے میں تم جو کچھ مانتے ہو تقریباً وہ سب کچھ ہم بھی مانتے ہیں. ان کی ورجن برتھ، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہیں. ان کے میریکلز قرآن نے جس قدر تفصیل سے دیے ہیں ہم مانتے ہیں. ان کی اسینشن ٹو ہیون، وہ چلے گئے آسمان کے اوپر، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہیں. بس فرق کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو سولی چڑھے، اس پر مر گئے اور پھر بعد میں ریزریکشن ہو گئی اور پھر چلے گئے. ہم کہتے ہیں کہ وہ سولی چڑھے ہی نہیں. لیکن یہ کہ اسینشن ٹو ہیون از کامن، ہز سیکنڈ کمنگ از کامن. عیسائی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن یہ کہ جادو ایسا چل چکا ہے اس وقت عیسائیوں، خصوصاً پروٹیسٹنٹ عیسائیوں پر یہودیوں کا، وہ اس درجے کامیاب ہو چکے ہیں، انہوں نے فتح کر دیا ہے. آج سے کوئی 6-7 سال پہلے میں ہیوسٹن میں تھا امریکہ میں، اور ہمارا وہاں اینول کنونشن ہو رہا تھا تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا. تو وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا، اس میں ایک یہودی پروفیسر کو بلایا تھا، ایک عیسائی کو، اور ایک ہماری طرف سے نوجوان مسلمان مقرر تھے. وہاں جو آیا تھا مسٹر وشوگراڈ، پروفیسر ایمیریٹس یہودی، اس نے کہا اسرائیل کی
سپورٹ تو ہم سے بڑھ کر یہاں کے عیسائی کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے. پریکٹسنگ یہودی اسرائیل کے حق میں آج تک بھی نہیں ہے. پہلے تو بالکل ہی نہیں تھے. 67 کے بعد بہت سے پریکٹسنگ جو یہودی ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، جب انہوں نے بیت المقدس پورا فتح کر لیا اور اب وہ ٹیمپل ماؤنٹ ان کے قبضے میں ہے. ورنہ لیکن اب بھی بڑے بڑے یہودی وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، جب تک ہمارا مسیح نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی موو نہیں. بہرحال یہ میں نے کہا تھا انہوں نے فتح کیا. گیو دی ڈیول از ڈیو. انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے، بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی پلاننگ کی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یورپ میں جو عیسائیوں کے ہاتھوں پرسیکیوشنز ہوئی ہیں، داستانیں سنیے تو لرزہ طاری ہوتا ہے. انہیں گھیٹوز میں رکھا جاتا تھا، شہروں میں بستیوں میں آبادی کی اجازت نہیں تھی. باہر رہو، دفع ہو جاؤ، صرف 2 گھنٹے تمہارے لیے آزادی ہے، اس شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہو، کچھ خرید و فروخت کرنی ہو اور پھر جاؤ، دفع ہو جاؤ. یہ تو حال تھا یہودیوں کا. یہودی شدید ترین پرسیکیوشن کے اندر تھے اسپین میں. تبھی تو یہودیوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی، جبکہ انہوں نے فتح کیا اسپین، راستے بتائے تھے، مدد کی تھی. اسی لیے اسپین کے اندر پھر مسلمانوں نے طارق ابن زیاد سے بعد جو حکومت قائم ہوئی، یہودیوں کو بہت اونچا مقام دیا. بالکل وہ حال ہو گیا تھا جیسے کہ بنی اسرائیل کا حال ہو گیا تھا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ تھا. چہیتے اور لاڈلے بہترین سرزمین جو ہے جوشن کی سب سے زیادہ زرخیز وہ ان کو دی گئی تھی. اسی طرح یہ لکھا ہے بین گوریون نے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. یہ جو ہم دنیا میں منتشر رہے ہیں سن 70 سے لے کر 1917 تک، اس میں ہمارا عہد زرعی جو ہے وہ مسلم اسپین ہے. فاروق صاحب ہیں، وہ پوچھتے ہیں کین یو پٹ سم لائٹ آن رائزنگ آف اسلام ریلیجن ان فیوچر. میں نے تو بیان کر دیا ہے کہ اسلام ایز اے ریلیجن تو اب بھی بڑھ رہا ہے. یورپ اور امریکہ میں بھی مانا جاتا ہے دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن از اسلام. جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہاں، لیکن مذہب کی حیثیت سے، دین کی حیثیت سے نہیں. اور بش بھی جب یہ کہتا ہے کہ وی آر ناٹ اگینسٹ اسلام تو سچ کہتا ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ویلکم. یو ہیو کم ٹو امریکہ، یو ہیو پرچیزڈ چرچز، سینیگوگز، ٹرنڈ دیم انٹو ماسکس. ڈڈ وی آبجیکٹ؟ ہم نے کوئی اعتراض کیا آپ پر؟ آپ نے یہاں کتنے ہی عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا، خاص طور پر افرو امریکنز کو، اور پھر کچھ گورے بھی ہوئے ہیں، خاص طور پر عورتیں. تو ہم نے اعتراض کیا؟ آپ کو نماز پڑھنے سے روکا؟ آپ کو روزہ رکھنے سے روکا؟ ہم تو رمضان میں وائٹ ہاؤس میں آپ کو ایک افطار پارٹی بھی دے دیتے ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ پر کمیموریٹو سٹیمپس بھی ایشو کر دیتے ہیں. تو مذہب کے اعتبار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، لیکن اجتماعی نظام، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ، وہ ہم نے عیسائیوں کا نہیں قبول کیا تھا، اس کے خلاف 40 برس ہم نے جنگ کی ہے. کولڈ وار، یہ سینٹو بنا اور سیٹو بنا اور نیٹو بنا، کاہے کے لیے تھا یہ ساری کولڈ وار؟ وہ تو ہاٹ ہو جاتی اگر دونوں طرف ایٹم بم نہ ہوتا، تو ہاٹ کبھی کی ہو گئی ہوتی وہ. لیکن معلوم تھا کہ ادھر بھی ایٹم بم ہے، ادھر بھی ایٹم بم ہے، تو تباہی آئے گی تو دونوں کی آئے گی، اس لیے وہ ہاٹ وار نہیں بنی، کولڈ وار رہی. بہرحال یہ ہے کہ وہ اسلام کو مذہب کی حیثیت سے تو آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دی ویسٹ ٹوڈے، ایون ٹوڈے از اسلام، بٹ ایز اے ریلیجن. ایک سوال ہے، فیصل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان یور اسپیچ یو سے that terrorist attacks are counterproductive, whereas we have seen that due to this many people have reverted to Islam. میرے خیال میں کہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کی رائے عامہ مسلمان فنڈامنٹلز کے خلاف ہو رہی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کے سب ایسے ہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ گلف وار میں پوری دنیا جمع ہو گئی تھی صدام کے خلاف. اس دفعہ عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے. افغانستان میں بھی سب جمع ہو گئے تھے، عراق وار میں جمع نہیں ہو سکے. کتنے بڑے بڑے ڈیمانسٹریشنز ہوئے ہیں، ملینز کے، پورے یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، انگلستان کے اندر. تو یہ رائے عامہ ہے نا آخر. چاہے اس وقت جو ہے وہ امریکہ طاقت کے نشے میں چور ہے، نہ رائے عامہ کی اسے پرواہ ہے، نہ یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ ہے، اس کو بائی پاس کر رہا ہے، نہ انٹرنیشنل لا کی پرواہ ہے، اس کے دھجیاں بکھیر رہا ہے، اور کوئی ابھی تک سبب ثابت نہیں کیا جا سکا. بس یہ تو کہتے ہیں کہ ورلڈ وداؤٹ صدام از سیفر. بھائی سوال یہ ہے کہ جو جنگ تم نے کی تھی کس چیز کے لیے کی تھی؟ کہاں ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن؟ وہ وجود ہی نہیں ملا کسی چیز کا. نہ القاعدہ سے کوئی تعلق صدام کا ثابت ہوا. تو بہرحال اس اعتبار سے میرے نزدیک یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہاں جو لوگ رابطے میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی یہ قربانیاں دیکھتے ہیں کہ وہ جانیں دے رہے ہیں، اس سے کچھ لوگ جو ہے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے اسلام بھی قبول کر رہے ہیں. اب اور ایک سوال ہے، کوئی ڈاکٹر شیخ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ہر لفظ کو
محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، یہی وعدہ دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آسمانی کتابیں جیسے بائبل، زبور اوریجنل فارم میں محفوظ رہتی تو اسلام کو قبول کرنے میں لوگوں کو آسانی ہوتی۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ اصل میں یہی چیز ثبوت ہے فائنلٹی آف دی پروفیٹہڈ کا۔ پہلی جو کتابیں دی گئیں وہ آخری ہدایت نامہ نہیں تھا نوع انسانی کے لیے، انٹرم پیریڈز کے لیے ہدایات تھیں، تو ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب الہدا ٹوٹل گائیڈنس، کمپلیٹ گائیڈنس آ گئی، چونکہ حضور پر نبوت کی تکمیل ہو گئی اور ہدایت کا اتمام ہو گیا، اس کو اب حفاظت دی گئی ہے، اللہ نے حفاظت دی ہے۔ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں فریاد کریں کہ ہمارے ساتھ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا گیا؟ ہم بھی تیری کتابیں، قرآن بھی تیری کتاب۔ تو لیکن یہ کہ سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ وہ درمیانی درجے کی ہدایات تھیں، وہ کوئی مستقل ہمیشہ کے لیے ہدایت نہیں تھی، اس لیے انہیں پروٹیکشن نہیں دی۔ محمد قاسم صاحب کا سوال ہے کہ جو تاریخ اسلام کی آپ نے آج پیش کی، بدقسمتی سے ہماری نسل اس سے نابلد ہے، کسی کتاب کی نشاندہی فرمائیں جس سے یہ تاریخ پڑھنے ملے، یا کوئی آپ کا ویڈیو کیسٹ اس ضمن میں ہو تو بتلائیں۔ ویسے تو یہ آج ہی کی تقریر کا ویڈیو کیسٹ آپ کو مل جائے گا کچھ عرصے کے بعد جب ایڈٹ ہو جائے گا۔ ویسے میری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، یہ کتاب ہے میری۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں اویلیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ عالم۔ ایک خاتون ہیں حمیرہ، آپ سوال کر رہی ہیں کہ الگ الگ علاقوں میں مسلمانوں کی الگ الگ زبانیں ہیں، کیا یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں؟ نہیں، قرآن مجید جو ہے اس کے تراجم اب تقریباً تمام زبانوں میں ہیں، اور حبل اللہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی زبان جو ہے وہ لیونگ لینگویج ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اردو جو ہے یونائٹڈ نیشنز کی ان لینگویجز میں شامل نہیں ہے کہ جہاں اردو میں بھی ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں، لیکن عربی کا ٹرانسلیشن تو ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ بہت واسٹ ایریا ہے ہمارے گلوب کا جس کے میں وہ لوگ بستے ہیں جن کی زبان عربی ہے، تو عربی کو آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے، اٹس اے لیونگ لینگویج۔ یہ ہیبریو اور سنسکرت کی طرح نہیں ہے کہ وہ ڈیڈ ہو چکی تھی، انہیں دوبارہ ریوائیو کیا گیا ہے، نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ایک زندہ زبان ہے، سیکھیں۔ مبین پٹواری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوسائڈ بامب کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کن حالات میں، اور اگر جائز نہیں ہے تو ایسا مسلمان جس کے پاس پتھر کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو، اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اس پر مہربانی کر کے روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جائز اور ناجائز کا تو فتویٰ میں نہیں دے سکتا، یہ مفتیان کرام کا کام ہے۔ فلسطین کے حد تک جو علماء اور مفتیان الازہر ہیں انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا ہے، کہ چونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ اور کھلا رہا ہی نہیں ہے، تو گویا کہ تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے اس کے طور پر ان کے لیے یہ راستہ جائز ہے، لیکن میں اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتا۔ ایک سوال ہے، تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان اپنی بدعمالی کے سبب مارے گئے، کیا وہ شہید مانے جائیں گے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کے ہاں معاملے ہونے ہیں، ہم خام کا فتوے لگائیں کہ وہ شہید تھے یا نہیں تھے، ہمارے فتووں کی کیا حیثیت ہے؟ انہی کا دوسرا سوال ہے کہ 1948 میں یہودیوں کی سلطنت یعنی اسرائیل کس ملک کا حصہ تھی؟ یہ فلسطین جو تھا، پیلسٹائن، کہ جو لیگ آف نیشنز ہوتی تھی مرحومہ، اس نے اس کو دے دیا تھا برٹش مینڈیٹ میں کہ برٹش جو ہیں یہ اس کے ذمہ دار اور نگران ہوں گے، تو یہ فلسطین ایک ملک تھا، اور اس فلسطین میں پھر برٹشرز ہی نے وہ بالفور ڈکلریشن، جو وزیر خارجہ تھا انگلستان کا بالفور، اسی نے پھر ان کو حق دیا کہ تم یہاں آباد بھی ہو سکتے ہو، جائیداد خرید سکتے ہو۔ ورنہ جب عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا بغیر لڑے بھیڑے حضرت عمر کو یروشلم، اس وقت جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ طے کرا لیا تھا کہ آپ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس وقت تک عیسائیوں اور یہودیوں میں بہت دشمنی تھی۔ دیکھیے، یہی وجہ ہے قرآن مجید میں بظاہر ایک تضاد ہے۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی ہیں اور مشرکین ہیں، اور مسلمانوں کے بہترین دوست عیسائی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض۔ اب اس میں بظاہر تضاد ہے۔
میں نے اسے ریزالو کیا ہے اور میں نے بعض ہندوستان کے پرچوں میں دیکھا کہ انہوں نے میری رائے کو پسند کیا کہ ایک تھی پوزیشن اس وقت کی، عیسائی اس وقت اسلام کے خلاف اس طرح نہیں کھڑے ہوئے جیسے یہودی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہرقل اسلام لانے کو تیار تھا، اسی طرح جیسے کانسٹنٹائن جو ہے 200 برس پہلے وہ ایمان لے آیا تھا کرسچینٹی پر اور پوری جو ہے امپائر کرسچن ہو گئی، ایسے ہی ہیرقلیس یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری مملکت بھی مسلمان ہو جائے تاکہ میری سلطنت قائم رہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا تو وہ رہ گیا۔ اسی طرح حضور نے جو خط بھیجے اس میں جو مقوقس تھا پیٹریارک آف الیگزینڈریا، اس نے بڑا اکرام کیا حضور کے سفیر کا، تحفے بھیجے۔ حضرت ماریہ قبطیہ انہی کی بھیجی ہوئی تھی جن کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، گھوڑا بھیجا حضور کے لیے، تحفہ دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ نجاشی نے پناہ دی، عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے لیکن پناہ دی ہے۔ حضرت جعفر طیار نے جب وہاں پر سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی اس کے دربار میں تو وہ جو ہے اس نے کہا کہ حضرت مسیح کی اصل حقیقت یہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے، اس سے ایک تنکا برابر بھی زیادہ نہیں ہے مسیح۔ تو عیسائی جو ہے وہ اقرب تھے، اقربہم مودۃ من الذین آمنوا والذین قالوا انا نصارى، مسلمانوں کے ساتھ محبت میں مودت میں قریب ترین وہ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی صورت تھی۔ اب جو ہے یہودیوں نے کیپچر کر لیا ہے کرسچینٹی کو، وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر اس کے یہاں امکان نہیں ہے کہ میں پوری سٹوری بیان کروں، ہاؤ دے اچیو دس گول۔ تو اب در حقیقت وہ مل کر ایک امت بن چکے ہیں۔ البتہ ان میں جو اختلافات ہیں عیسائی، کیتھولک عیسائی اور پروٹیسٹنٹ عیسائی، پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ یہودیوں کی سلطنت کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ میں آپ کو 4-5 نکاتی ایجنڈا بتا چکا ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے، یہ میں نہیں جانتا لیکن ان کا کہنا ہے پروٹیسٹنٹس کا، کہ یہ جو یورپین یونین قائم ہو رہی ہے یہ شیطان پوپ، وہ شیطان کہتے ہیں پوپ کو، یہ شیطان پوپ جو ہے ریوائیو کر رہا ہے اولڈ ہولی رومن امپائر، اور اس کے بعد یہ لاسٹ کروسیڈ کی تیاری ہوگی اور فلسطین کو فتح کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کیتھولک حکومت قائم کی جائے گی۔ یہ گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق کیتھولک، کیونکہ جو یورپ کے جو سینٹرل ممالک ہیں وہ سب کے سب کیتھولک اکثریت پر مشتمل ہیں۔ یہ تو یورپ سے باہر بیٹھا ہوا ہے انگلستان جو ہے جو کہ پروٹیسٹنٹ ہے، یورپ کا حصہ ہے بھی نہیں بھی ہے، وہ علیحدہ بھی ہے جزیرے کے طور پر۔ تو پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ بالکل اعلی کار ہیں، ویسے عام عیسائی بھی اب ان کو تسلیم کر چکے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔